نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے بارے میں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ بیعت ثقیفہ سے واپس آ کر اگلے روز تجہیز و تکفین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فارغ ہو کر مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیٹھ کر بیعت عامہ لی، یعنی تمام لوگوں سے بیعت لی۔ بعد ازاں کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرمایا اور حمد و نعت کے بعد لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تمہارا سردار بنایا گیا ہوں، حالانکہ میں تم سے بہتر نہیں ہوں، پس اگر میں نیک کام کروں تو تمہارا فرض ہے کہ میری مدد کرو، اور اگر میں کوئی غلط راہ اختیار کروں تو فرض ہے کہ تم مجھ کو سیدھے راستے پر قائم کرو۔ راستی اور راست گفتاری امانت ہے اور دروغ گوئی خیانت۔ تم میں جو ضعیف ہے وہ میرے نزدیک قوی ہے جب تک کہ میں اس کا حق نہ دلا دوں، اور تم میں جو قوی ہے وہ میرے نزدیک ضعیف ہے جب تک کہ میں اس سے حق نہ لے لوں۔ تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا جہاد کے بارے میں اب دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ جو قوم جہاد کو ترک کر دیتی ہے وہ ذلیل ہو جاتی ہے، تم جہاد کو ترک نہ کرنا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے اگلے دن کی یہ بات ہے، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا نچوڑ یہ تھا، اور آپ نے جہاد کیا اور صحابہ نے بھی جہاد کیا۔ تو آپ کے وفات پانے کے بعد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑے صحابی تھے، جو سب سے بڑا قرآن کو سمجھنے والے تھے، جو سب سے بڑے سنت کو سمجھنے والے تھے، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ تم جہاد کو ترک نہ کرنا، جس قوم نے جہاد کو ترک کیا وہ ذلیل ہو جاتی ہے۔ اور آج کے دور میں کچھ نام نہاد انٹلیکچول اپنے آپ کو سمجھنے والے، جو دو ٹگے کے انٹلیکچول ہیں، اپنے آپ کو انٹلیکچول سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاد ختم ہو چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی وہ تو جہاد جب نبی تھے تو تبھی جہاد تھا۔ تو کیا حضرت ابو بکر صدیق کو زیادہ سمجھ ہے یا آج کے کسی ایسے شخص کو جو اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہو کہ اس کو زیادہ سمجھ ہو سکتی ہے؟ سیدھی سی بات ہے، اللہ کے نبی کے سب سے بہترین صحابی کو زیادہ سمجھ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد کو ترک نہ کرنا، اور آج کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جہاد تو صرف نبی کے ہوتے ہوئے فرض تھا، بس اب تو جہاد ہے ہی نہیں۔ تو ان کو اپنی عقل کا علاج کروانا چاہیے۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تقریر جاری تھی، انہوں نے کہا تم لوگ جہاد کو ترک نہ کرنا، جب کوئی قوم جہاد ترک کر دیتی ہے تو وہ ذلیل ہو جاتی ہے، جب تک کہ میں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تو تم میری اطاعت کرو، جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کروں تو تم میرا ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ پھر تم پر میری اطاعت فرض نہیں ہے۔ اور یہی جو حال ہے، یعنی کوئی بھی جماعت کا امیر ہو، مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت ہو، تو اس کا جو لیڈر ہے، جو اس کا حکمران ہے، جو اس کا امیر ہے، اس کی اطاعت تب تک ہی واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کوئی بات کہے۔ اگر ان کے حکم کے خلاف کہے تو پھر اس کی اطاعت واجب نہیں ہے، خواہ وہ حکمران ہو، خواہ وہ لیڈر ہو، کسی جماعت کا ہو، کسی شہر کا امیر ہو، کسی جماعت کا امیر ہو، خواہ وہ امام ہو، امام مسجد ہو، گھر کا امیر ہو، گھر کا سربراہ ہو، کوئی بھی ایسا شخص جو کچھ لوگوں کا، کچھ مسلمانوں کا امیر ہے، سربراہ ہے کسی بھی جگہ پہ، اس کی اطاعت صرف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ اگر اس کے خلاف وہ کہے گا تو اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اس روز 33,000 صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔ 33,000 صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی۔
بیعت ثقیفہ کے بعد مدینہ منورہ اور مہاجرین و انصار میں اس اختلاف کا نام و نشان بھی کہیں نہیں پایا گیا جو بیعت سے چند منٹ پہلے مہاجرین و انصار میں موجود تھا۔ سب کے سب اسی طرح شیر و شکر اور ایک دوسرے کے بھائی بھائی تھے۔ یہ بھی ایک سب سے بڑی دلیل اس امر کی ہے کہ صحابہ کرام جو براہ راست درسگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے مستفیض ہوئے تھے، پورے طور پر دین کو دنیا پر مقدم کر چکے تھے۔ یعنی صحابہ کرام کی پریارٹی جو ہے، ترجیح جو ہے، وہ دین تھا، دنیا نہیں تھی، اور دنیا میں کوئی گروہ اور کوئی جماعت ان کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتی، یعنی صحابہ کرام کے مرتبے کو۔ جب اس بات پر غور کیا جاتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے 33,000 صحابہ نے ایک دن میں اپنے دل کی خوشی سے حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر تمام ملک عرب اور سارے مسلمانوں نے آپ کو خلیفہ رسول تسلیم کیا، تو خلافت صدیقی سے بڑھ کر کوئی دوسرا اجماع امت نظر نہیں آتا۔ امت کا اجماع کا مطلب ہوتا ہے کہ امت کے علماء کا کسی بھی ایک بات پہ اتفاق ہو، یعنی سارے علماء کرام جو ہیں ایک بات مانے کہ ہاں یہ ایسی ہے، تو اس کو کہتے ہیں اجماع امت۔ تو علماء تو حضرت ابوبکر صدیق پہ تو سارے صحابہ اور ہر ایک نے مان لیا، 33,000 نے ایک دن میں بیعت کر لی، تو اس سے بڑا اجماع امت کیا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے؟ یعنی ساری امت کی ایک ہی رائے تھی۔ اجماع امت کا مطلب یہ ہے۔ لشکر اسامہ کی روانگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے چند مہینے پہلے یمن اور نجد کے علاقوں میں اسود و مسلمہ کے فتنے نمودار ہو چکے تھے۔ یہ جو مدعی نبوت ہے، جھوٹے مدعی نبوت، ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان ملکوں کے صحابہ کرام ابھی واقف بھی نہ ہونے پائے تھے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے شیطانی فتنے نمودار ہوئے، اور یہ نو مسلم لوگ ان کے فریب میں آ گئے۔ نجد کی طرف تو وہی کیفیت برپا تھی، لیکن وفات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پہلے اسود انسی کا کام تمام ہو چکا تھا، مگر یمن کی طرف ابھی زہریلے اثر اور سامان فتن کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں کیا جا سکا تھا۔ وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر تمام عرب میں نہایت تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ پھیل گئی، اور پھیلنی چاہیے تھی۔ اس خبر نے ایک طرف جدید اسلام اور محتاج تعلیم قبیلوں کے خیالات میں تبدیلی پیدا کر دی۔ جدید اسلام یعنی جو نئے نئے ابھی لوگ مسلمان ہوئے تھے، ایسے لوگوں کے ذہنوں کو اس نے تبدیل کر دیا، ابھی وہ پکی طرح صحیح طرح سمجھ نہیں پائے تھے، اسلام ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا۔ دوسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت کے حوصلوں اور ہمتوں میں اضافہ کر کے ان کے کاروبار میں قوت اور ترقی پیدا کر دی۔ یعنی آپ کی وفات کے بعد جو جھوٹے نبی تھے، ان کے حوصلے اور بڑھ گئے کہ اب تو ہمارا کام اور آسان ہو گیا، ہم کہیں گے کہ اب ہم نبی ہیں۔ ہر ملک اور ہر قوم میں واقعہ پسند اور فتنہ پرداز لوگ بھی ہر زمانے میں ہوا ہی کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ حضور پاک کے زمانے میں اس طرح کے لوگ تھے فتنہ پرور، اور اس سے پہلے نہیں تھے، یا اس سے پہلے تھے تو اب نہیں ہے، یعنی یہ ہر دور میں ہی ہوتے ہیں۔ اب حضور پاک کے دور میں بھی غدار تھے، فتنہ پرور تھے، اور اس کے بعد میں دور میں بھی رہے ہیں، آج بھی ہیں۔ تو یہ ہر دور میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو موقع پرست ہوتے ہیں، جو فتنہ پرداز۔ موقع پرست کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچ جائے، بے شک وہ غدار ہی کیوں نہ بن جائیں، منافق ہی کیوں نہ ہو جائیں، جو ہے نا وہ دو نمبری کیوں نہ کریں، ان کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اس قسم کے لوگوں کو بھی اثر نو اپنی شرارتوں کے لیے مناسب موقع میسر آ گیا۔ شہرت طلب افراد اور حکومت پسند قبائل بھی اپنی مطلق العنانی اور تن آسانیوں کے لیے تدابیر سوچنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، یعنی لوگ کافر ہونا شروع ہو گئے، مسلمانوں سے اسلام سے پھرنے لگے۔ یہ خبریں اس تسلسل اور کثرت سے مدینہ میں آئیں کہ ان کو سن کر صحابہ کرام کی آنکھوں کے سامنے مصائب و آلام اور غموں کے پہاڑ تھے، اور ان کے دل و دماغ پر اتنا بوجھ پڑ گیا تھا
کہ انہوں نے اگر درسگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر و استقامت کی تعلیم نہ پائی ہوتی تو ان کی اور اسلام کی بربادی بظاہر یقینی تھی۔ یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ اتنی یعنی ٹینشن ہو گئی تھی، اتنے لگ رہا تھا حالات خراب ہیں کہ ہر طرف کے سارے لوگ جو ہیں باہر کے ملکوں کے سارے وہ اسلام سے پھر گئے ہیں، تو صحابہ کرام کے اتنا غم پریشانی دل دماغ پہ اتنا برا اثر تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت اچھے طریقے سے تربیت نہ کی ہوتی اور ان کو بہت اچھے طریقے سے یہ نہ سکھایا ہوتا کہ صبر اور استقامت سے رہنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، استقامت ڈٹے رہنا چاہیے حق پہ، تو وہ شاید ان کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جاتا۔ سوائے مدینہ، مکہ اور طائف، تین مقاموں کے باقی تمام عرب میں فتنہ ارتداد کے شعلے پوری قوت اور شدت کے ساتھ بھڑک اٹھے تھے۔ یعنی سوائے تین شہر مکہ، مدینہ اور طائف، بس یہاں کے لوگ مسلمان رہے ہیں، باقی سب کے سب جو ہے نا ہر طرف فتنہ پھیل گیا تھا۔ اور یہ نہیں ہے کہ سارے باقی شہروں میں بھی سارے ہی ہو گئے تھے، یعنی کہ مشہور یہی ہو گیا تھا کہ ہر طرف جو ہے نا لوگ پھر رہے ہیں اور کوئی بھی قائم نہیں رہا، صرف مکہ اور مدینہ اور طائف کے لوگ، صرف تین شہر رہ گئے تھے۔ اور ہم شاید آگے پڑھیں گے، کہیں آئے گا ذکر کہ مکہ میں بھی کچھ لوگوں نے ارتداد کی باتیں کی اور باہر نکل کر تقریر کرنے کی کوشش کی کہ ہم بھی پھر جاتے ہیں، تو اس وقت پھر حضرت کیا نام تھا ان کا، حضرت سہیل بن عمر جو بڑی مشکل سے اسلام لائے تھے، وہ بہت بعد میں اسلام لائے تھے، اور ان کے بارے میں وہ کیونکہ پہلے بھی اسلام کی مخالفت میں بھی بہت آگے ہوتے تھے اور بڑی تقریر کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا جب ان کو غزوہ بدر میں گرفتار کر لیا تھا کہ ان کے دانت نکلوا دیں، یہ تقریر نہ کر سکیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ایک وقت آئے گا کہ جو ہے نا یہ حفاظت کریں گے، ٹھیک ہے، اسلام کی۔ تو وہ واقعی وہ بات سچ ثابت ہوئی، اور مکے میں جب لوگوں نے ارتداد کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی، اور اتنی زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے ہم اسلام قبول نہیں کر رہے تھے، اور اگر ہم نے اسلام قبول کر لیے تو پھر ہم پلٹ جائیں، یہ تو بہت ہی بری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ڈٹ جاؤ، اور اب ہم نے وہ کام کرنا ہے جو ہم مخالفت کرتے تھے، اب ہم نے اسلام کا جھنڈا بلند کرنا ہے اور ایسے لوگوں کے مقابلہ کرنا ہے۔ تو پھر مکے کے لوگ ادھر ہی سیدھے ہو گئے۔ تو یہاں بھی وہی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہر طرف اس کے شعلے بھڑک اٹھے تھے ارتداد کے ساتھ ہی۔ یہ خبریں بھی پہنچی کہ مدینہ منورہ پر ہر طرف سے حملوں کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے مرض الموت میں شام کی جانب رومیوں کے مقابلہ کو لشکر اسلام کے ساتھ روانہ فرمایا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علالت کے روبہ ترقی ہونے کے سبب یہ لشکر رکا ہوا تھا۔ اب بعد وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کرنا چاہا، تو صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر صدیق سے عرض کیا کہ ایسی حالت میں جب کہ ہر طرف سے ارتداد کی خبریں آ رہی ہیں اور مدینے پر حملے ہونے والے ہیں، اس لشکر کی روانگی کو ملتوی کر دیا جائے، کینسل کر دیا جائے، اور حضرت اسامہ کا لشکر نہ بھیجا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوت ایمان، قوت قلب، ہمت و شجاعت اور حوصلہ و استقامت کا اندازہ کرو کہ انہوں نے سب کو جواب دیا کہ اگر مجھ کو اس بات کا بھی یقین دلا دیا جائے کہ اس لشکر کے روانہ کرنے کے بعد مجھ کو مدینہ میں کوئی درندہ تنہا پا کر پھاڑ ڈالے گا، تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ہرگز ملتوی نہ کروں گا جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ آپ نے حکم دیا کہ تمام وہ لوگ جو لشکر اسامہ میں شامل تھے روانگی کی تیاری کریں اور مدینہ کے باہر لشکر گاہ میں جلد فراہم ہو جائیں۔ یعنی دیکھیں کہ اتنے حالات خراب ہیں، ہر طرف سارے لوگ مرتد ہو گئے ہیں، اسلام سے پھر گئے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں کہ مدینے پہ حملہ ہو جائے گا،
اور اتنے ڈرے ہوئے ہیں، لیکن حضرت ابو بکر کا ایمان اتنا ہائی ہے، اتنی استقامت ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں نہیں لازمی بھیجنے، وہ نہیں ڈرے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے لازمی بھیجنا، جو حضور پاک نے جس کو بھیجا ہے میں بھی اس کو لازمی بھیجوں گا۔ اس حکم کی تعمیل میں صحابہ کرام اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئے۔ حضرت اسامہ کے باپ زید بن حارثہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، اس لیے بعض لوگوں کے دلوں میں ان کی سرداری کے بارے میں کچھ تردد تھا، یعنی ان کے دل میں تھا کہ حضرت اسامہ بن زید کو کیوں پورے لشکر کا امیر بنایا ہے، یعنی اتنا بڑا لشکر تھا اور اس کے امیر جو ہیں حضرت اسامہ بن زید، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے۔ حضرت زید ان کے بیٹے تھے، یعنی ایک غلام کے بیٹے تھے نا عام سینس میں، تو بڑے بڑے صحابہ کرام تھے، تو وہ ان کے دلوں میں یہ تھا، خاص طور پہ انصار کے دلوں میں، کہ یہ کوئی اور بندہ ہوتا، کوئی بڑا صحابی ہوتا۔ نیز حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت صرف 17 سال کی تھی، 17 سال کے تھے اور کمانڈر ان چیف تھے۔ اس لیے بعض لوگوں کی خواہش تھی کہ کوئی معمر قریشی سردار مقرر فرمایا جائے۔ جب تمام لشکر باہر جمع ہو گیا تو حضرت اسامہ نے حضرت عمر فاروق کو، جو کہ وہ بھی اس لشکر کے ایک سپاہی تھے، کمانڈر حضرت اسامہ تھے، حضرت عمر جو ہیں وہ ان کے ایک سپاہی تھے، سبحان اللہ، حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں یہ پیغام دے کر روانہ کیا، یعنی حضرت اسامہ نے حضرت عمر کو، جو اس لشکر کے ایک سپاہی ہی تھے، ان کو حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں ایک پیغام دے کر روانہ کیا کہ بڑے بڑے آدمی صاحب میرے ساتھ ہیں، آپ ان کو واپس بلا لیں اور اپنے پاس رکھیں، کیونکہ مجھ کو اندیشہ ہے کہ مشرکین حملہ کر کے آپ کو اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ یعنی حضرت اسامہ نے حضرت ابو بکر سے ریکویسٹ کی کہ آپ حضرت عمر کو اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ حضرت عمر لشکر گاہ سے سلارے لشکر کا پیغام لے کر جب روانہ ہونے لگے تو انصار نے بھی ایک پیغام حضرت عمر کے ذریعے خلیفہ کی خدمت میں روانہ کیا کہ آپ اس لشکر کا سردار کوئی ایسا شخص مقرر فرمائیں جو اسامہ سے زیادہ عمر کا ہو اور شریف النسل ہو، یعنی قریش میں سے ہو یا انصار کے کسی بڑے قبیلے میں سے۔ حضرت عمر نے آ کر پہلے تو حضرت اسامہ کا پیغام عرض کیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس لشکر کے روانہ کرنے سے اگر تمام بستی خالی ہو جائے اور میں تنہا رہ جاؤں اور درندے مجھ کو اٹھا کر لے جائیں، تب بھی میں اس لشکر کی روانگی کو ملتوی نہیں کر سکتا، ملتوی نہیں کروں گا، کینسل نہیں کروں گا۔ پھر انصار کا پیغام سن کر فرمایا کہ ان کے دلوں میں ابھی تک فخر و تکبر کا اثر باقی ہے۔ یہ کہہ کر آپ خود اٹھے اور اس لشکر کو رخصت کرنے کے لیے پیدل مدینے سے باہر لشکر گاہ تک تشریف لائے، یعنی حضرت ابو بکر اب مدینہ سے باہر نکل کے لشکر کے پاس آئے اور پیدل آئے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں لشکر رخصت کیا اور خود حضرت اسامہ کی رکاب میں باتیں کرتے ہوئے چلے۔ رکاب میں یعنی حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت ابو بکر صدیق ان کے گھوڑے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے ان کو الوداع کرنے کے لیے۔ تو یہ حال دیکھ بڑا زبردست تھا۔ حضرت اسامہ کو ماں لشکر رخصت کیا اور خود حضرت اسامہ کی رکاب میں باتیں کرتے ہوئے چلے۔ حضرت اسامہ نے عرض کیا کہ یا تو آپ سوار ہو جائیے یا میں سواری سے اتر کر پیدل چلوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں سوار نہ ہوں گا اور تم کو سواری سے اترنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور میرا کیا نقصان ہوگا اگر میں تھوڑی دور اللہ کی راہ میں بطریق مشیت، یعنی مشیت یعنی کہ ساتھ ساتھ چلنے کو کہتے ہیں، تمہارے رکاب میں پیدل چلوں۔ صدیق اکبر کا یہ طریق عمل انصار کے اس مذکورہ پیغام کا کافی جواب تھا، یعنی انصار نے جو پیغام بھیجا تھا نا کہ کسی بڑے کو ہمارا امیر مقرر کریں، کسی قریشی کو یا کسی بڑے سردار کو، یہ بچے کو آپ نے ہمارا سردار بنا دیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے آ کے ان کو گھوڑے سے بھی نہیں اترنے دیا، گھوڑے پہ بٹھا کے خود پیدل چلے۔ اور ظاہر ہے ایک بندہ بڑا جو بزرگ ہو وہ پیدل چلے اور چھوٹا جو ہے نا گھوڑے پہ بیٹھا ہو، تو کیونکہ وہ امیر تھے لشکر کے، تو حضرت ابو بکر نے بھی ان کو کہا کہ یہ امیر ہے اور میں ان کے ساتھ پیدل چل رہا ہوں۔ جب خلیفہ وقت جو ہے وہ گھوڑے
کے ساتھ پیدل چل رہا ہو تو دوسروں کو کیا پرابلم ہے؟ تو اس سے سب کو پیغام چلا گیا کہ بھائی آرام سے بیٹھے جو ہے نا، خلیفہ وقت اگر پیدل چل سکتا ہے 17 سال کے بچے کے آگے تو باقی ہم کیا ہیں؟ تو اس سے ان کو پیغام چلا گیا۔ آپ کو اسامہ کی رکاب میں اس طرح پیدل چلتے ہوئے دیکھ کر تمام لشکر حیران رہ گیا، اور سب کے دلوں میں وہ کدورت اور وہ تردد دور ہو گیا جو اس جگہ اور اس کی جگہ فرما برداری اور خلوص کے جذبات پیدا ہو گئے۔ انشاءاللہ باقی اگلے دن پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔